اس کے کانوں کی نچلی رگیں بار بار ابھر کر معدوم ہو رہی تھی، گویا وہ ان کی ایک ایک بات بڑے انہماک سے سن رہا تھا، اور پھر مخصوص انداز میں سیٹی بجا کر ریڈیو کے ذریعے یہ باتیں کہیں اور منتقل بھی کرتا جا رہا تھا۔ اچانک ٹیکسی ڈرائیور کا ہاتھ آہستہ آہستہ ٹو وے مائکرو فون کی طرف بڑھنے لگا۔ تب شہزاد سمجھ گیا کہ وہ اب کوئی خاص اشارہ دینے والا ہے، اور یہ اشارہ غالباً کسی ایسی شخصیت کے لیے ہے جو سیٹی کا پیغام نہیں سمجھ سکتی۔ شہزاد جلدی سے اگلی سیٹ کی طرف جھک گیا اور پھر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کے کان میں کہا، نہیں دوست، ایسی دل جلانے والی حرکتیں نہ کرو، اپنا ہاتھ روک لو ورنہ میں اسے تمہارے کندھے سے اکھاڑ کر گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ کیا کہا؟ ٹیکسی ڈرائیور نے شدید حیرت ظاہر کی۔ کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں جناب؟ جناب کبھی پاگل نہیں ہوتے گدھے کے بچے۔ شہزاد نے اس کی گردن پر انگلی کا خفیف سا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن میں اپنی ٹیکسی کمپنی کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ مین روڈ سے گاڑی ہٹا کر ذیلی سڑک پر لے لو۔ شہزاد نے توہمکانہ لہجے میں کہا، اور مائکرو فون بند کر دو۔ انگلی کا دباؤ بڑھا تو ڈرائیور نے جلدی سے مائکرو فون کا سلسلہ ریڈیو سے منقطع کر دیا۔ اس کے ہانپنے کی آواز عقبی سیٹ تک آسانی سے سنی جا سکتی تھی۔ بے فکر ہو کر ذیلی سڑک پر چلتے رہو۔ شہزاد نے اس کی گردن سے انگلی ہٹا لی۔ میں جانتا ہوں تمہارے چند دوست ٹیکسی کا پیچھا کر رہے ہیں، ان سے کسی ویرانے میں تفصیلی ملاقات پر لطف رہے گی۔ بہرام اس کے لہجے پر پلکیں جھپکانے لگا۔ اس کی نگاہ ٹیکسی ڈرائیور کی گدی پر جم گئی۔ جہاں شہزاد ٹائیگر نے انگلی رکھی تھی وہاں نیل پڑ گیا تھا، گویا شہزاد اگر دباؤ ذرا سا اور بڑھا دیتا تو وہ کسی خنجر کی طرح ٹیکسی ڈرائیور کی گردن میں پیوست ہو سکتی تھی۔ بہرام کو اس سے پہلے شہزاد کی کارکردگی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس نے سرگوش کی رپورٹ سے ہی سے اس کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا تھا اور پھر اسے ایک مشن پر مجبوراً بھیج دیا، جبکہ اس کی تربیت بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا مشن اور اب تیسرے کام کے لیے اسے استعمال کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ٹائیگر واقعی باصلاحیت جوان تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر شہزاد کو اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ ڈرائیور کی گردن سے جیسے ہی انگلی ہٹی، اس کا وہی ہاتھ فوراً اپنی گدی پر پہنچ گیا جس سے وہ مائکرو فون کو اٹھانے جا رہا تھا۔ اس نے ایک ہلکی سی سسکاری لی اور اس جگہ کو سہلانے لگا جہاں شہزاد نے انگلی رکھی تھی۔ یہ انگلی تمہاری گردن میں اتر بھی سکتی تھی، شہزاد نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے انداز سے یک بے پناہ جارحیت ٹپکنے لگی تھی اور بہرام کو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے ابھی کچھ دیر قبل وہ جس کھلنڈرے سے نوجوان کے ساتھ کیسینو میں بیٹھا تھا وہ یہ شہزاد نہیں بلکہ کوئی اور ہی تھا۔ سنو مسٹر، ٹیکسی ڈرائیور نے ذرا سی گردن ٹیڑھی کرتے ہوئے کہا، میں خود کو کسی مصیبت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر تم مجھ سے الجھنا ہی چاہتے ہو تو تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ شہزاد کی خوش دلی فوراً واپس آ گئی۔ تم نہیں جانتے میں بہت برا آدمی ہوں۔ کیوں جناب؟ شہزاد نے اپنے چیف کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ڈائیلاگ ہم نے کس فلم میں سنا تھا؟ بہرام جواباً مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے عقبی منظر دکھانے والے آئینے کی طرف دیکھا۔ ٹیکسی ڈرائیور اب کینہ توز نگاہوں سے شہزاد کو گور رہا تھا۔ بہرام نے پہلی بار اس شخص کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے سے سخت گری اویاں تھی اور وہ واقعی کوئی اچھا آدمی نہیں لگتا تھا۔ ڈرائیور چند لمحوں تک شہزاد کو اپنی سانپ جیسی سیاہ آنکھوں سے گورتا رہا، پھر وہ سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے بیچے ہوئے جبڑوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کس قدر غصے میں ہے۔ شہزاد آئینے میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مسکراہٹ تاؤ دلانے والی ہی تھی۔ ڈرائیور کا دایاں ہاتھ سٹیئرنگ سے ہٹ گیا جیسے وہ اسے سیٹ پر اپنے پہلو میں رکھ کر آرام پہنچانا چاہتا ہو، لیکن اس کا ہاتھ سیٹ کی بجائے اپنی کمر کے قریب تر پہنچ گیا۔ شہزاد کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ٹیکسی ڈرائیور کی بیلٹ میں کوئی نہ کوئی ہتھیار چھپا ہوا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اسی ہتھیار کی جانب ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ وہ جس ٹیکسی میں سفر کر رہے تھے یہ ایک نئی گاڑی تھی۔ شہزاد کو یاد آ گیا کہ اس نے گزشتہ دنوں اخبار میں ان نئی قسم کی ٹیکسیوں کے بارے میں کچھ پڑھا تھا۔ ان ٹیکسیوں میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ان سے ڈرائیور کو خطرناک قسم کے مسافروں سے تحفظ حاصل ہو گیا تھا۔ عقبی اور سامنے کی سیٹوں کے درمیان ایک بلٹ پروف شیشہ محض ایک بٹن دبانے سے حائل ہو جاتا تھا۔ اس شیشے کی وجہ سے مسافر ٹیکسی ڈرائیور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس شیشے میں اتنی سی جگہ ضرور بنائی گئی تھی جس کے ذریعے ڈرائیور کرائے کی رقم وصول کر سکے۔ بلٹ پروف شیشے کے علاوہ نئی ٹیکسیوں میں محض ایک بٹن دبانے کے بعد چاروں دروازے مقفل کرنے کی خصوصیت بھی موجود تھی۔ شہزاد کو جو مائکرو فون نظر آ رہا تھا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ بلٹ پروف شیشہ چڑھ جانے کے بعد ڈرائیور اور مسافروں کے درمیان اسی مائکرو فون کے ذریعے بات چیت ہو سکتی تھی۔ شہزاد خاموش تماشائی بنا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ڈرائیور اب اپنی بیلٹ سے ریوالور نکالے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ڈرائیور نے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی جس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ شہزاد اس کے بازو پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔
जबकि ड्राइवर का घुटना हंगामी सूरत हाल के बटन की तरफ बढ़ रहा था। पोशीदा बटन को दबाते ही फ्रंट सीट की पुश्तगाह से एक शफाफ शीशा बुलंद हुआ और पलक झपकते ही छत से जा लगा और इसके साथ ही चारों दरवाजे खुद ब खुद मुकफ्फल हो गए। बहराम बुरी तरह चौंक पड़ा। टैक्सी ड्राइवर ने एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ली थी और वो बटन दबा दिया था जो हंगामी सूरत हाल के लिए उसके घुटने से करीब ही लगा हुआ था। शहजाद की तरफ देखा तो उसके होंठों पर तमानियत भरी हुई थी। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो किसी ऐसी ही सूरत हाल का मुतलाशी था। ड्राइवर वाकई होशियार था। उसने दाएं हाथ को हरकत देकर उन दोनों की तवज्जो हाथ की तरफ मबजूल कराई और इसी लम्हाती गफलत से इस्तेफादा करते हुए वो अपने घुटने को बटन तक पहुंचाने और उसे दबाने में कामयाब हो गया था। जैसे ही बटन दबा था, अकबी हिस्से में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी थी। ये गालिबन इस मैकेनिज्म के हरकत में आने की आवाज थी, जिसके बाद फौरन ही टैक्सी के चारों दरवाजे खुद ब खुद मुकफ्फल हो गए थे और फ्रंट सीट की पुश्तगाह से एक शिफाफ शीशा बुलंद होकर छत से जा लगा। बहराम जानता था कि ये बुलेट प्रूफ शीशा है, इसे तोड़ना मुमकिन नहीं। मजबूती के एतबार से ये शीशा फौलादी कुव्वत का हामिल था। शहजाद ने कार की छत की तरफ देखा और उसके होंठों पर फैली हुई मुस्कुराहट मानी खेज हो गई। इस बुलेट प्रूफ शीशे में एक खामी थी जिसकी तरफ गालिबन इससे पहले कोई भी मुतवज्जो नहीं हुआ था। ये शीशा कार की छत में लगी हुई एक दाती नाली में जाकर जम गया था। एल्यूमिनियम की बनी हुई इस नाली को हटाना शहजाद की ठोस उंगलियों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। बहराम हैरान था कि उसका टाइगर इस ताबूत से कैसे छुटकारा हासिल करेगा जिसमें वो दोनों इस वक्त कैद होकर रह गए थे। लेकिन ये देखकर उसकी आंखें फैल गईं कि शहजाद ने शीशे के दाती फ्रेम को एक जगह से पकड़कर सीधा कर दिया था। फिर उसकी उंगलियां तेजी से उस फ्रेम के साथ साथ हरकत करने लगी। उसने पहलू और बालाई हिस्से की पट्टी को सीधा करके एक हाथ से शीशे को सहारा दिया और फिर उसे उंगलियों पर संभालते हुए दाती फ्रेम से निकाल लिया। शीशे को अपने पैरों में सीधा खड़ा करने के बाद दोबारा आगे झुका और निहायत पुरसुकून आवाज में बोला, सुनो दोस्त, क्या तुम बाएं हाथ से स्टीयरिंग संभाल सकते हो? टैक्सी ड्राइवर उनको मैकेनिज्म के जरिए बंद करने के बाद मुतमईन हो गया था और इस वक्त माइक्रोफोन पर कुछ कहने ही वाला था कि शहजाद की आवाज ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। अकबनुमा आईने में लम्हे भर को उसकी आंखें फटी फटी सी दिखाई दी, लेकिन अगले लम्हे वो समझ चुका था वो वाकई बड़े दिल गुर्दे वाला आदमी था। उसने असबात में सर हिलाते हुए शहजाद की बात का जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, ये देखो। उसने बाएं हाथ से स्टीयरिंग संभाल लिया और फिर उसके दाएं हाथ ने तेजी से हरकत की। शहजाद ने देखा कि उसने दाएं हाथ में रिवाल्वर जकड़ा हुआ था। ये 3.8 का बद्दा सा लेकिन खौफनाक रिवाल्वर था। बहराम इस मंजर को यूं देख रहा था जैसे वो किसी सिनेमा हॉल में किसी फिल्म का सनसनीखेज मंजर देख रहा हो। बहुत खूब, शहजाद ने हंसकर कहा और अचानक ही उसके दोनों हाथ टैक्सी ड्राइवर के दाएं बाजू की तरफ लग गए। उसके दोनों अंगूठे फौरन ही बाजू के पुरगोश्त हिस्से पर मखसूस अंदाज में दबाव डाल रहे थे। टैक्सी ड्राइवर का बाजू एक लम्हे के लिए अकड़ कर ढीला पड़ने लगा। पहले तो उसके बाजू का कोहनी तक का हिस्सा शल हो गया, फिर कलाई और आखिर में हाथ बेजान होने लगा। हाथ के बेजान होते ही उंगलियों की गिरफ्त रिवाल्वर के दस्ते पर बरकरार न रह सकी, इसलिए रिवाल्वर उसके हाथ से निकलकर सीट पर बेआवाज गिर गया और मारे तकलीफ के उसका चेहरा सुर्ख हो गया। हाँ अब ठीक है, शहजाद ने बदस्तूर पुरसुकून आवाज में कहा। वो ड्राइवर से निहायत दोस्ताना अंदाज में बातचीत कर रहा था। अब तुम वहीं से उसी तरफ घूम जाना जिधर तुम्हें जाने की पहले से हिदायत मिल चुकी है। मैं अकब में आने वाली 2 कारों में मौजूद तुम्हारे दोस्तों से मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन तन्हाई में। ड्राइवर के हलक से करा निकल गई। सुनो, इस बार शहजाद का लहजा तोहमखाना और गुराहट आमेज था। अगर तुम्हारे दोस्त हम दोनों पर गालिब आने में कामयाब हो गए तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी महफूज है। ड्राइवर के बिछे हुए दांतों से आवाज निकली। उसका चेहरा दहशत और तकलीफ की ज्यादती से रफ्ता रफ्ता अपने नक्शो निगार खोकर मसख होता जा रहा था। उसकी आंखें हल्कों से उबल रही थी और होंठों पर कपकपाहटों का मेला लगा हुआ था। मुझे मालूम है कि तुम कितनी तकलीफ महसूस कर रहे हो, शहजाद ने लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा और जरा सा दबाव बढ़ाया। इस बार ड्राइवर के हलक से दिलदोज चीख निकल गई। बहराम ने इस बात में सर हिला दिया। शहजाद ने जिस अंदाज में मैकेनिज्म को नाकारा बनाकर ड्राइवर के रिवाल्वर वाले हाथ को नाकारा बनाया था, इससे उसकी जहानत और कुव्वत के अलावा फौरी तौर पर फैसला करने की सलाहियत का भी पता चलता था। उसे शहजाद पर बेपनाह फख्र का एहसास होने लगा, वरना जब सरगोश उसे फिलक्राफ्ट लाया था तो उसे टाइगर किसी दीवाने का ख्वाब ही लगता था। लेकिन शहजाद ने खुद को हर एतबार से इस टाइटल का मुस्तहिक साबित कर दिया था। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें जहाँ रुकने की हिदायत की थी, टैक्सी को सीधे वहीं ले चलो, शहजाद कह रहा था। अगर हम ठिकाने लग गए तो तुम यकीनन महफूज रहोगे।
سمجھ گئے؟ اس نے کندھے پر انگلیوں اور انگوٹھے کا دباؤ قدرے کم کر دیا تو ڈرائیور نے طویل سانس لے کر سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے دوست، ان سے ملاقات کی حسرت بھی جلدی پوری ہو جائے گی، ڈرائیور نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کے رخساروں کی لکیریں اب بھی مارے خوف کے لرز رہی تھی۔ کیا یہ اقدام درست ہے؟ بہرام نے سرگوشی کی۔ میں سمجھا نہیں۔ شہزاد چونک پڑا۔ اس شخص کا زندہ رہنا خطرناک ہے، کسی ایسے شخص کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کی سرے سے کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ کرائے کا آدمی ہے اور اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ عقب میں آنے والے کون ہیں، لیکن یہ بھی دشمن ہے، اسے ٹھکانے لگا کر کیوں نہ ٹیکسی لے کر ہم اپنی راہ لیں؟ بہرام نے مشورہ دیا۔ جی ہاں، فلموں میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے سویٹ ہارٹ۔ بہرام کے جبڑے بیچ گئے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس معاملے سے الگ ہو جاؤں اور آپ اسے اپنے طور پر نمٹائیں؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، بہرام نے خشک لہجے میں کہا۔ تو پھر جناب اطمینان سے دیکھتے رہیے، ایسے مناظر آپ کو بار بار دیکھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ آپ بے حد عدیم الفرصت شخصیت ہیں، شہزاد نے کہا اور ڈرائیور کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ ہاتھ ہٹاتے وقت اس نے اسی مخصوص انداز میں بازو پر مخالف سمت میں دباؤ ڈالا تھا جس سے عضلات اور نسوں میں دوران خون درست ہو گیا تھا، اور اب ٹیکسی ڈرائیور کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایئرپورٹ سے 1 میل ادھر ایک چوراہا تھا، اس چوراہے کی بتی جیسے ہی سبز ہوئی، ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی کو تیزی سے دائیں طرف موڑا اور ایک ویران راستے پر ڈال دیا۔ 2 میل اسی راستے پر چلنے کے بعد ٹیکسی ایک کچی سڑک پر اتر گئی جو یقیناً کسی ویرانے ہی کی طرف جاتی تھی۔ کچی سڑک پر جیسے ہی ٹیکسی گھومی، شہزاد کے نتھروں سے عجیب سی بو ٹکرائی۔ اس طرف غالباً کوئی دلدل تھی جس کی ناگوار بو فضا میں رچ بس گئی تھی۔ یہ ایک سیاہ اور دھند آلود رات تھی۔ ٹیکسی کچی سڑک پر اچھلتی کودتی تیزی سے کسی گمنام منزل کی طرف دوڑتی رہی۔ شہزاد نے عقب میں دیکھا، کچھ ہی فاصلے پر پیچھا کرنے والی دونوں کاریں چلی آ رہی تھی۔ ایک ویران جگہ ڈرائیور نے ٹیکسی ایک جھٹکے سے روک دی۔ یہی وہ مقام ہے دوست، اس نے پلٹ کر کہا، جہاں تم دونوں کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، ہم میں سے کسی ایک کو۔ شہزاد نے مسکرا کر کہا، جیسے اس کی بات کی تصدیق کر رہا ہو، کیا تم بھی اس جنگ میں شریک ہو رہے ہو؟ نہیں، مجھے صرف یہیں تک پہنچانے کی ادائیگی کی گئی ہے، کوئی بات نہیں۔ شہزاد نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی گردن کے پہلو میں زور سے انگلی ماری۔ ایسی صورت میں تمہیں یہیں آرام کرنا چاہیے۔ ٹیکسی ڈرائیور کی گردن ڈلک گئی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عقب سے آنے والی دونوں سیڈان کاریں کچھ فاصلے پر رک گئیں۔ شہزاد نے پلٹ کر دیکھا، ٹیکسی اور ان کاروں کے درمیان 10 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا۔ دونوں کاریں پہلو بہ پہلو کھڑی تھی، ان کی ہیڈ لائٹ سے ٹیکسی روشن ہو گئی تھی۔ شہزاد نے اپنے چیف کا ہاتھ تھام کر نرمی سے دباتے ہوئے کہا، خود کو نیچے جھکا لیجئے جناب اور ٹیکسی میں ہی بیٹھے رہیے، میری مدد کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اس نے کار کا دروازہ غیر مقفل کیا اور نیچے اترایا۔ تعاقب میں آنے والی دونوں کاروں میں 8 افراد سوار تھے، وہ بھی اتر چکے تھے اور آہستہ آہستہ ٹیکسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 4 ایک طرف اور 4 دوسری طرف سے شہزاد کی طرف آئے۔ وہ ٹیکسی کی ڈگی سے پشت لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ تم سب کے سب زیر حراست ہو، اس نے بلند آواز میں کہا اور گہری نظر ایک ایک کا جائزہ لیا۔ وہ کس جرم میں؟ ایک نے تضحیک آمیز لہجے میں دریافت کیا۔ کاروں کی روشنی میں شہزاد اسے نمایاں طور پر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بولنے کے انداز میں جو تاثر تھا، اس سے پتہ چل گیا کہ وہ ان سب کا لیڈر ہے۔ ایسے موقع پر عموماً لیڈر ہی بات کرتے ہیں۔ جس شخص نے جواب دیا تھا وہ باری برکم تھا، لیکن اس کا چہرہ قدرے پتلا تھا جس کی ہڈیاں نمایاں تھیں۔ اس نے چھوٹے گیئر کا بیلٹ پہن رکھا تھا۔ شہزاد کو ان کے لیڈر ہی کی تلاش تھی۔ وہ کس جرم میں؟ لیڈر دوبارہ بولا۔ ناعاقبت اندیشی کا جرم۔ شہزاد نے دونوں ہاتھوں پر دباؤ بڑھا کر پیروں کو خفیف سی حرکت دیتے ہوئے کہا، اور یہ جرم ہمیشہ مہلک ثابت ہوتا ہے۔ شہزاد کا نچلا درد تیزی سے بلند ہوا تھا اور پھر اس کے بوٹ کی چونچ لیڈر کے نرخرے پر پڑی۔ اس کا جسم ایک لمحے کے لیے بلند ہوا اور ٹھوکر اتنی پھرتی سے لگی کہ پہلے تو چوٹ کھانے والے سمیت کسی کو احساس بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر جب لیڈر زمین پر گر گیا اور شہزاد کے جوتے کی چمکتی ہوئی نوک دوسرے آدمی کے نرخرے کو بھی ناکارہ کر گئی تو صورتحال کا اندازہ ہوا، لیکن اب شاید انہیں بہت دیر ہو گئی تھی۔ ان کے 2 آدمی ناکارہ ہو کر گر گئے تھے۔ لیڈر تڑپ رہا تھا جبکہ دوسرے شخص کے جسم پر کسی لاش جیسا سکوت طاری تھا۔ وہ دونوں باری باری جیسے ہی ڈھیر ہوئے تھے۔ شہزاد نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور اب وہ 3-3 کی قطار میں کھڑے 6 آدمیوں کی 2 قطاروں کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ دونوں طرف سے 3-3 آدمی تیزی سے آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک شاید کچھ زیادہ ہی گھبرا گیا تھا۔ اس نے نہ صرف ریوالور نکالا بلکہ اندھا دھند گولی بھی چلا دی۔ شہزاد اس وقت تک اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی اعتبار سے متوازن کر چکا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے خود کو ایک طرف ہاتھوں کے بل گرا دیا۔ گولی اس جگہ سے گزر گئی جہاں ایک لمحے قبل شہزاد کھڑا تھا اور سامنے آنے والے ایک شخص کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ گولی دائیں طرف سے آئی اور بائیں طرف کا ایک آدمی کام آ گیا۔
گولی لگنے کے بعد وہ شخص گرنے سے پہلے ہی لاش بن چکا تھا۔ اس احمقانہ حرکت کا ریوالور بدست شخص کو فوراً ہی احساس ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ اب غالباً سبھی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ٹارگٹ ان کے درمیان ہے، اس لیے گولیاں خود اپنے ہی ساتھیوں کو نقصان پہنچائیں گی۔ 5 آدمی اب پنجے کڑائے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ہاتھ آتے ہی شہزاد کو پیس کر رکھ دیں گے، لیکن ان کے ہاتھ بار بار چمتے اور جب ان کی انگلیاں آپس میں ملتی تو ان میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ یوں ہاتھ مارنے لگے جیسے کسی نادیدہ جسم کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ شہزاد آسمانی بجلی کی طرح ان کی گرفت سے بچنے کے لیے ادھر سے ادھر جسم کو اچھال رہا تھا۔ ایکاڈو جدید فن حرب ہے، لیکن اکائی ایک قدیم فن ہے جس کے تحت گروہ کی شکل میں حملہ ور ہونے والوں سے بچاؤ کی تکنیک ہمیشہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ اسے قدیم زمانے کا بہترین فن زرار بھی کہتے ہیں۔ شہزاد اس وقت اپنے بوڑھے استاد اوشان سے سیکھے ہوئے اسی فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان سب کے بازو تو فضا میں لہرا رہے تھے، لیکن وہ اب تک شہزاد کو چھونے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اکائی کا فن جہاں دفاع کے لیے لاسانی ہے، وہاں حملے میں بھی بے مثال ہے۔ شہزاد نے جیسے ہی ان کے گھیرے سے نجات حاصل کی تو فوراً دفاع سے حملے پر اتر آیا۔ ایک کھوپڑی چٹک گئی، دوسرے کا گردہ چوٹ کھا کر پھٹ گیا، تیسرے اور چوتھے نے بیک وقت دائیں بائیں سے حملہ کیا۔ دائیں کوہنی چلی اور پھر بائیں کوہنی نے اپنے ہدف پر چوٹ لگائی۔ یہ چوٹیں شدید تھی، دونوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور وہ کسی پر کٹے پرندے کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے ڈھیر ہو گئے۔ 6 آدمی زمین چاٹ چکے تھے۔ اب چونکہ 2 باقی رہ گئے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ شہزاد کو گولی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ریوالور نکال لیے، پھر ان کے درمیان شہزاد کسی چنگاری کی طرح چٹک پڑا۔ وہ نشانہ ہی لیتے رہ گئے، انہیں ریوالور چلانے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ دونوں کو لمحوں میں یوں محسوس ہوا تھا جیسے ان کے بازو یک فالج زدہ ہو گئے ہوں، ٹریگر دبانے کے لیے انگلی تک حرکت نہ کر سکی۔